السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اینڈ ٹرو اسٹوریز۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہوئے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی زبردست ناولز اور ٹرو اسٹوریز سننے کو ملیں گی، اور جو لوگ میری اس ویڈیو پہ نیو ہیں، اگر وہ پرانی ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آئی بٹن میں لنک اٹیچ کر دوں گی، وہ اس ناول کی پریویس ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ، ایپیسوڈ نمبر 6۔ دراز کھولی، وہاں سے موبائل نکالا، تبھی دل نے کہا تم اس کی بات کیوں مان رہی ہو؟ وہ ایک پل کو رک کر سوچنے لگی تاکہ وہ پاگل دندناتا ہوا گھر نہ آ جائے۔ اس نے سوچ کر جھرجھری لی اور موبائل آن کر کے اس نے اپنے سامنے ہی کیا تھا کہ اس پہ کال آنے لگی۔ وائس کال تھی۔ اس نے اوکے کی۔ ڈیٹا آن کر لو کنجوس، وہ محسوس لہجے سے بولا تھا۔ عائشہ کے سر پہ لگی اور تلوؤں پہ بجھی۔ وہ کچھ کہتی کہ شہیر کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے ڈیٹا آن کیا اور شہیر کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کال اوکے کر کے موبائل کے کیمرے پہ انگوٹھا رکھ لیا اور شہیر کے لب بھنچ گئے، ناک کے نتنے پھول گئے۔ میں گھر آ جاتا ہوں پھر تم سدھرو گی۔ عائشہ نے فوراً انگوٹھا ہٹایا۔ مجھے بات بات پہ دھمکیاں مت دیا کریں، وہ خفگی سے بولی۔ شہیر نے دونوں بھویں اوپر کی۔ دوں گا، جتنا دل کرے گا اتنی دھمکیاں دوں گا، بتاؤ کیا کر لو گی؟ وہ چیلنج دینے والے انداز سے بولا تھا۔ عائشہ کو بھی غصہ آ گیا۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ موقع دیا تو تھا، کیوں نہیں مارا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہیں شہیر کی نیلی جادو کرتی آنکھوں پہ تھی۔ وہ ان میں دیکھتی تو اس کے اعصاب شل سے ہونے لگتے تھے، دماغ جیسے دھوؤں کی زد میں آ جاتا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو بھولنے لگتی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، وہ دوسری جانب سے دوبارہ بولا تو عائشہ نے نیلی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ہٹائیں۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا تو اب میں فون بند کر دوں؟ شہیر نے ناں میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ دراز تھا۔ اس نے جب موبائل کچھ دور کر کے صوفے کی پشت پہ موبائل والا ہاتھ رکھا تو عائشہ کی نظر اس کے بغیر شرٹ والے وجود پہ پڑی اور اس نے پورے کا پورا رخ گھما لیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ عائشہ کو اس کی یہ حرکت بری لگی تھی، جبکہ شہیر کچھ حیران ہوا۔ اسے وقت لگا سمجھنے میں، پر وہ جب سمجھ گیا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ عائشہ اس وقت اسے دیکھتی تو اسے معلوم ہوتا کہ ہر وقت غصے کرنے والا انسان جب مسکراتا ہے تو اتنا خوبروب لگتا ہے، پر عائشہ نے یہ موقع گنوا دیا۔ میں کال کاٹ دوں گی، عائشہ نے چہرہ دوسری جانب ہی رکھتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ رکو۔ وہ مسکراتا ہوا سر جھٹک کر کھڑا ہوا۔ موبائل کو کانچ کی میز پہ رکھ کر اس نے دوسرے سنگل صوفے سے اپنی بنیان نما شرٹ اٹھائی اور اسے بازو میں پھنسا کر وہ اپنے کثرتی وجود کو چھپا چکا تھا۔ شہیر نے دوبارہ موبائل اٹھایا اور صوفے پہ لیٹ کر دوبارہ ہاتھ وہیں صوفے کی پشت پہ رکھا اور بولا، اب دیکھو میری طرف۔ وہ اتنے پیار سے بولا تھا کہ عائشہ کے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ تیز ہو گئیں۔ وہ اسی طرح بولتا رہا تو عائشہ کہاں تک بھاگے گی؟ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس اچھا ہوتا ہے، ایسا کسی نے کہا تھا، اور مجھے یہ بات 100% سچ لگی۔ عائشہ نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ گردن گھما کر بند آنکھوں والا چہرہ موبائل کی اسکرین کی طرف کیا، پھر دھیرے سے ایک آنکھ کھولی۔ شہیر اس کی ان حرکتوں سے محظوظ ہو رہا تھا، پر اب وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ وہ بس توجہ سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو شہیر کی محبت کو اور ہوا دے رہی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جب عائشہ کو تسلی ہو گئی کہ وہ اب شرٹ میں ہے تو برہمی سے بولی، تمہیں آ گئی نا، کافی ہے، اب بس کرو۔ وہ بھی عائشہ ہی کے انداز میں بولا۔ عائشہ نے سر جھٹک دیا۔ دیکھ لیا مجھے، اب کر دوں فون بند؟ اسے اپنا سوال پھر سے یاد آ گیا۔ شہیر نے سر ناں میں ہلایا۔ وجہ؟ وہ تعجب سے بولی، میرا دل نہیں بھرا۔ عائشہ کی بولتی سی بند ہو گئی۔ اتنے نظریں جھکائیں، پھر وہ محبت سے بول رہا تھا، میں نے کام کرنا ہے۔ وہ اب فون بند کر دینا چاہتی تھی۔ کیا کام؟ پر شہیر باتیں کرنا چاہتا تھا۔
برتن دھونے ہیں، اسے جو یاد تھا کہہ دیا۔ وہ اب پھر سے شہیر کو چور نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جس کے چہرے پہ ناپسندیدگی تھی۔ مت کیا کرو یہ، وہ ایسے بولا جیسے عائشہ کے بس میں ہو انکار۔ وہ تو خود جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میری مجبوری ہے، مجھے کرنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے میری امی گھر سے نکال دیں گی۔ ایک یہ برتنوں کا موضوع تھا جس پہ وہ اپنے رونے، ہر کسی کے سامنے رونے بیٹھ جاتی تھی۔ تو کیا ہوا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا یہیں، تم صرف برتن توڑنا، گندے کرنا، جو دل کرے وہ سب کرنا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ وہ اسے بہت گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائشہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ یہ شخص کتنی خوبصورت باتیں کرتا تھا اور عائشہ کو انہی باتوں سے خوف آتا تھا۔ محبت کی باتوں سے دل باغی ہوتا ہے اور اسے اپنا دل باغی نہیں کرنا تھا۔ میں کال بند کر دوں؟ عائشہ کے لہجے میں اب منت تھی۔ شہیر کے چہرے پہ غصہ پھیلنے لگا۔ نہیں کرنی ابھی کال بند، مجھے بتاؤ وہ تحفے تمہیں پسند آئے؟ وہ اپنے بھیجے تحفوں کا پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، ابھی کھول کر نہیں دیکھے، وہ بے نیازی سے بولی۔ وہ جانتی تھی اب شہیر اسے کھولنے کا کہے گا اور عائشہ نخرے کرے گی، پھر وہ اس کی منتیں کرے گا۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، اور یہاں ہماری عائشہ بگڑنے لگی ہے۔ کھولو انہیں ابھی، شہیر نے حکم دیا۔ عائشہ نے جمائی لی۔ میں صبح دیکھوں گی۔ میں آ جاؤں کھولنے؟ عائشہ نے اسے ناراضی سے دیکھا، پھر بھویں اچکا لی۔ اب شہیر نے بات کاٹی۔ کھولو، شاباش، وہ توقیر سے بولا تھا۔ عائشہ نے موبائل پٹکنے والے انداز سے ایک طرف رکھا اور ڈبے کھولنے لگی۔ پہلا ڈبہ کھولا اور بیڈ پہ الٹایا تو اس میں سے بہت ساری چاکلیٹ بیڈ پہ گرتی چلی گئی۔ عائشہ نے اتنی ساری چاکلیٹ بس ٹی وی میں دیکھی تھی۔ اس کا بچپن کا خواب تھا کہ وہ ایسی دنیا میں چلی جائے جہاں بس ہر طرف چاکلیٹ ہی ہو، اور آج اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسی دنیا میں آ گئی ہے جہاں ڈھیر ساری چاکلیٹ اس کے سامنے پڑی ہیں۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ان سے نظریں نہ ہٹائے، پر ابھی وہ دوسرا ڈبہ بھی کھولنا تھا۔ اب وہ متجسس تھی کہ دوسرے ڈبے میں کیا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ڈبے سے بڑا تھا۔ اس پہ گلدستہ رکھا تھا۔ عائشہ نے پونوں کا گلدستہ اٹھا کر ایک طرف رکھا اور ڈبہ کھولنے لگی۔ ڈبہ کھلا تو اس کی آنکھیں استعجاب سے پھیل گئیں۔ اس میں ایک بہت بڑا 8 سال کے بچے کے قد جتنا ٹیڈی بیئر تھا، جس کا رنگ ہلکا گلابی اور سفید تھا، جو مسکرا کر عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ وہ اسے بس دیکھتے رہنا چاہتی تھی، پر شہیر کا خیال آنے پہ اس نے موبائل اٹھایا۔ بتاؤ کیسے لگے تمہیں تحفے؟ وہ اب تعریف سننا چاہتا تھا، اور عائشہ اب سنبھل چکی تھی۔ وہ کیوں کہے کہ اس نے یہ سب پہلے بس ٹی وی اور دکانوں میں ہی رکھے دیکھے ہیں۔ اس نے اپنے انا کا پاس رکھتے ہوئے اشانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، پر آپ کو یہ سب نہیں بھیجنا چاہیے تھے۔ وہ بڑی مہارت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تمہیں پسند نہیں آئے؟ شہیر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، نہیں آئے پسند، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ میں ابھی آتا ہوں تمہیں لینے، تم اپنی پسند سے جو لینا چاہو لے لینا، وہ کہہ کر صوفے سے کھڑا بھی ہونے لگا۔ عائشہ کا دل کیا وہ میں سر کسی دیوار میں دے مارے، مطلب یہ شخص ہر وقت اس کے گھر آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ نہیں، اچھے ہیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہیر نے اسے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے سر زور سے ہلا دیا۔ لاشعوری طور پر عائشہ نے اسے گلابی بھالو کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھیں۔ ایک دن میں تمہیں ایسے ہی حق کروں گا کیونکہ تم میری ٹیڈی بیئر ہو۔ اس کی بات پہ عائشہ نے پہلے باہوں میں موجود بھالو کو دیکھا جو اس کے سینے سے لگا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے شہیر سے نظریں ملانے کی ہمت نہ رہی۔ اس نے جھمک کر کال کاٹ دی اور بھالو کو خود سے فوراً دور کیا۔ دل کی رفتار یکدم ہی بڑھ گئی تھی۔ اسے شخص کی ان بے ساختہ کہی گئی باتوں اور گہری بولتی نظروں سے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، پر جو بھی ہوتا تھا وہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اس سب سے بچنا ہے۔ وہ شہیر ملک کو کبھی اپنے قریب آنے نہیں دے گی۔ اس نے یہ سوچا تو اسے اپنا ارادہ کمزور لگا، پر عائشہ نے اس سے نظریں چرائی اور بیڈ پہ پھیلی چیزوں کو سمیٹنے لگی۔ سب کچھ سمیٹ کر اس نے الماری میں رکھا، بس گلابی بھالو کو بیڈ پہ پڑا رہنے دیا۔ عائشہ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے اپنی نظروں سے دور کرے۔ وہ اسے بیڈ پہ ہی احتیاط سے رکھ کر نیچے برتن دھونے آ گئی۔ وہ اب کچن میں اکیلی ہو کر بھی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ شہیر کی باتیں تھیں جنہیں سوچ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے چاہے جانے والی محبت پسند آنے لگی تھی۔ ہر کسی کو ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو اسے ٹوٹ کر چاہیے، اور عائشہ کو وہ مل گیا تھا، پر عائشہ اس کی محبت اور دیوانگی ابھی جانتی نہیں تھی۔ جب جاننے لگی تو اسے شہیر سے نفرت ہو جائے گی۔ اگلی صبح شہیر پہ اجلی تھی۔ عائشہ جب سو کے اٹھی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اٹھتے ہی اپنے ساتھ بڑے بھالو کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ عائشہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ سب خواب تھا، پر نہیں، اسے غلط لگ رہا تھا۔
پھر اس کے بعد وہ پورے دل سے یونی کے لیے تیار ہوئی۔ بخار اڑن چھو ہو گیا تھا، کچھ دوائی کا کمال تھا اور کچھ محبت کا۔ شہر کا ڈر بھی ایک پل کو دل سے نکل گیا تھا۔ عائشہ نے ایپل گرین ٹخنوں تک آتا فراک پہنا، جس کے ساتھ چوڑی دار پجامہ تھا۔ گلے میں سفید موتیوں کی لڑی کو ڈال کر اس نے اپنے کالے لمبے بال کھول کر انہیں کمر پہ پھیلا لیا۔ بال سٹیپس میں کٹے تھے اور نیچے سے گھنگریالے تھے۔ اس نے گلے میں سفید نیٹ کا دوپٹہ ڈالا، گالوں پہ ہلکا سا بلش اور لبوں پہ گلابی لپ گلوز لگا لی۔ غزال نما بڑی آنکھوں پہ لائنر کی دھار پھیر کر اس نے چلمن پلکوں پہ مسکارا لگایا اور آنکھوں میں اسموکی ٹچ دینے کے بعد اس نے اپنی کلائیوں میں چوڑیاں ڈال کر خود کو شیشے میں دیکھا اور وہ خود کو دیکھتی رہ گئی۔ کس کے لیے وہ اتنا تیار ہوئی تھی، یہ بات وہ نہیں جانتی تھی، اور دل میں جس کا نام آیا اسے سن کر بھی انسنا کرتی۔ وہ پیروں میں ہیلز پہن کر اپنا پرس اور کتابیں اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ امی نے اس کی تیاری دیکھ کر پوچھ لیا، یونی میں کوئی فنکشن ہے؟ عائشہ سٹپٹا سی گئی، نہیں تو کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تم اتنا تیار ہوئی ہو نا، اس لیے۔ امی ناشتہ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی، وہ اپنے کام میں مصروف تھی، پر عائشہ کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی۔ اور کون سی چوری جو وہ بھی ماننے کو خود بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا، وہ میری دوست کی سالگرہ ہے، اس لیے تیار ہو کر جا رہی ہوں، اس نے کہہ کر نظریں چرائی تھیں۔ امی نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے برائے نام ناشتہ کیا اور ابو کے ساتھ یونی چلی گئی۔ سبز گھاس پہ دھوپ کی کرنیں بکھری دکھائی دیتی تھیں، ان پہ بیٹھے شبنم کے دم توڑتے قطرے محبت سے عائشہ کو دیکھ رہے تھے، جو ایک کندھے پہ دوپٹہ ڈالے مسکراتی ہوئی چل رہی تھی۔ اونچی ہیل سے اس کا دراز قد مزید دراز لگتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے پلٹ کر دیکھا، بہت سو نے اس کی رک کر تعریف کی، اور وہ بس شرمائی مسکراہٹ سے سب کو شکریہ کہتی اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی۔ اسے حیرت ہوئی وہاں انابیہ بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے کرسی پہ بیٹھ کر کتابیں سامنے رکھی اور اپنا موبائل نکال کر انابیہ کو کال کی۔ کال جا رہی تھی پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ وہ مزید حیرانی میں مبتلا ہو گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ انابیہ اسے بغیر بتائے چھٹی کی ہو، پھر آج عائشہ کو نہ جانے کیوں اپنے اندر کسی خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج کچھ برا ہوگا۔ اس نے ایک دو بار اور انابیہ کو کال کی، پر جب اسے نہ اٹھائی تو عائشہ نے موبائل دوبارہ اپنے پرس میں رکھ کر کتاب کھول لی۔ تبھی اس نے نادانستہ سر اٹھایا تو دور کلاس کے دروازے کے پاس نایاب کھڑی تھی۔ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائی، پر نایاب اسے بغیر پلک جھپکتے دیکھتی ہی رہی تھی۔ اس نے کچھ توجہ سے نایاب کو دیکھا تو عائشہ کی مسکراہٹ باندھ پڑ گئی۔ نایاب کی آنکھوں میں اس کے لیے اس وقت صرف ناپسندیدگی دکھائی دیتی تھی۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے تقریباً عائشہ کو گھور رہی تھی۔ عائشہ نے اس سے نظریں ہٹا لی۔ اسے نایاب سے کچھ اچھی وائبس نہیں آتی تھی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ نابیہ کہاں رہ گئی ہے۔ اس نے نایاب کی نفرت بھری نگاہوں کو سر سے جھٹکنے کے لیے دوبارہ موبائل نکالا اور انابیہ کو کال کی۔ اب کی بار انابیہ نے کال اٹھا لی تھی۔ کہاں ہو تم؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ انابیہ کی طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولی تو اس کی آواز میں کچھ عجیب سا تھا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ عائشہ میں بہت بری طرح پھنس گئی ہوں۔ یہ کہتے عائشہ کو محسوس ہوا جیسے نابیہ کی آواز نم ہو گئی۔ ہوا کیا ہے نابیہ؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے فکر سے پوچھا۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، پر میری زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تم مجھے ٹھیک سے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ عائشہ کی پریشانی پل پل بڑھ رہی تھی۔ میں آ کر بتاتی ہوں، مجھے ایک بار یونی آنے دو، انابیہ نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ عائشہ نے موبائل اپنی گود میں ہی رکھ لیا۔ اس کا دماغ بری طرح سے منتشر ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں نابیہ کو ایسا کیا مسئلہ تھا جو اس سے بول رہی تھی۔ عائشہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبایا اور دوبارہ سامنے دیکھا تو نایاب ویسے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کو اب اس کے یوں دیکھنے سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے اپنا رخ اس کی طرف سے موڑ لیا اور انابیہ کا انتظار کرنے لگی۔ جب انابیہ آئی تو عائشہ بے سختہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس کے گلے لگی۔ کیسی ہو تم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے اس سے جدا ہو کر پوچھا۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی۔ تبھی نایاب ان کے قریب آئی۔ انابیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے
تم 100 میل کے فاصلے پہ رہو گھٹیا لڑکی۔ اس کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ عائشہ انابیہ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ آج تک انابیہ کو اس نے اتنے غصے اور نفرت سے کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بہت نرم ہون لڑکی تھی، ہر ایک سے محبت سے بات کرنے والی۔ نیاب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے ملال بھری نظروں سے انابیہ کو دیکھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو، تم پچھتاؤ گی۔ میں تم سے یا تمہارے بھائی سے ڈرتی نہیں، تم دونوں بس ذہنی مریض ہو۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہو رہی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انابیہ نے کہہ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ نے پلٹ کر نیاب کو دیکھا اور وہ اپنی آنکھیں پہنچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب شعلے دکھائی دیتے تھے۔ وہ پھر وہاں رکی نہیں۔ عائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے انابیہ کو روکا۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے انابیہ؟ تم اس سے اس طرح کیوں بات کر رہی تھی؟ عائشہ نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ تم میرے ساتھ کینٹین چلو، میں وہاں بیٹھ کر تمہیں سب بتاتی ہوں۔ عائشہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کینٹین میں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ انابیہ کے چہرے پہ زبردست قسم کی پریشانی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اس نے کچھ دیر پہلو بدلے، گہرے گہرے سانس لی اور پھر کہنا شروع کیا۔ انابیہ جیسے جیسے اپنی بات میں آگے بڑھ رہی تھی، عائشہ کی آنکھیں ابل کر باہر گرنے کو ہو رہی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ سب نیا تھا۔ انابیہ ایسے مسئلے میں پھنسے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ شہر پہ بکھری کرنیں سنہری تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑی کالی گاڑی دھوپ میں جل رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ دستگیر کالے پینٹ کوٹ میں کانوں میں ایئر فون لگائے بیٹھا سڑک کے پار بالکل سامنے بنے شاپنگ مال کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے پاس ایک دوسرا گارڈ آ کر بولا، سر میں نے ٹائر کی ہوا نکال دی ہے۔ دستگیر کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان در آئی۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ ویسے ہی سامنے دیکھ رہا تھا۔ گارڈ وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد شاپنگ مال سے جیا ہاتھوں میں بیگ اٹھائے باہر نکلی تو دستگیر نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کر لی۔ اس کی نظریں جیا ہی پہ تھی۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس آ گئی تھی جہاں ڈرائیور پریشان سے کھڑا تھا۔ وہ سر نام میں ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا اور جیا غصے سے لال ہوتے چہرے سے اسے جھڑک رہی تھی۔ پھر اس نے بیگز ڈرائیور کو پکڑایا اور موبائل پہ کسی کا نمبر ملانے لگی اور یہی وقت تھا ہیرو کی انٹری کا۔ دستگیر کی گاڑی زن کر کے جیا کے سامنے رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ آپ یہاں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا ہے۔ چہرے پہ فکر تھی۔ پھر خود سے ہی اس نے گاڑی کے ٹائر کو دیکھا۔ اوہ، یہ کیسے ہوا؟ جیا جو کسی کا نمبر ملا رہی تھی دستگیر کے پاس آ کر گاڑی روکنے پہ اور پھر ایک کے بعد ایک سوال پہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ پہچان گئی تھی کہ یہ شہیر کا سب سے خاص گارڈ ہے، شہیر کا رائٹ ہینڈ۔ پتہ نہیں، میں تو اندر تھی، یہ بے وقوف یہاں کھڑا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ جیا غصے سے ہوتے لال ناک سے کہہ رہی تھی۔ دستگیر نے ایک نظر اس کو توجہ سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ جیسی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی یا شاید آج وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وجود پہ سرخ ٹاپ اور ٹخنوں سے اونچی چست جینز، بال اس کے کھلے کمر پہ بکھرے تھے، چہرے پہ برہمی کے ساتھ ہلکا میک اپ تھا۔ دستگیر کا دل نہیں تھا اس پہ سے نظر ہٹانے کا، پر اس نے دل کو سمجھایا اور اس پہ سے نظر ہٹا لی۔ میں چھوڑ دوں آپ کو؟ جیا اس کے آفر پہ چونکی۔ تمہارے باس تمہیں جاب سے نکال دیں گے، وہ تلخی سے بولی۔ دستگیر ہنس دیا۔ نہیں باس میرے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ جیا کی بھویں آپس میں مل گئیں۔ پر میں تو آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہوں، اس نے بات پہ زور دے کر کہا۔ دستگیر نارمل انداز سے اسے دیکھتا رہا۔ ہلکی سی مسکان اس کے چہرے پہ تھی۔ آپ میرا وہ ذاتی معاملہ ہے جو میرے دل سے الجھا ہے، یہ نہ سلجھا تو دل بند ہو جائے گا، وہ یہ کہنا چاہتا تھا، پر پھر سر جھٹک کر بولا تو بس اتنا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سب میں بہت وقت لگ جائے گا، اس نے ٹائر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو جیا سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا، گھر سے دوسری گاڑی آنے میں بھی وقت لگ جانا تھا، اس لیے وہ دستگیر کی بات مان گئی۔ دستگیر نے آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ جب جیا وہاں بیٹھ گئی تو اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی چلا لی۔ دستگیر کی نظر سامنے سڑک پہ نہ تھی۔ وہ چور نظروں سے اس مومی گڑیا کو دیکھ رہا تھا جسے وہ بس دیکھ سکتا تھا پر کبھی اپنا نہیں بنا سکتا تھا۔ یونی کی کینٹین میں عائشہ کو لگا جیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے، باہر آسمان پہ جلتا سورج بجھ گیا ہے۔ اسے اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس سب کو زیادہ نہیں جانتی تھی، بس ٹی وی اور نیٹ پہ خبریں سنی تھی اس متعلق، پر کبھی سوچا نہیں تھا کہ حقیقی زندگی میں بھی اس کے سامنے کبھی ایسا کوئی مسئلہ منہ کھولے کھڑا ہوگا۔ یہ کتنی بے عزتی والی بات ہے نابیہ،
کا پریشان ہونا بجا تھا۔ اگر نایاب اس کے گھر آ کر یہ سب کہہ دیا تو عائشہ کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اپنے سامنے روتی ہوئی نابیہ کو کیا کہہ کر تسلی دے، پر تسلی تو دینی ہی تھی اور اس مسئلے کا حل بھی نکالنا تھا۔ دیکھو تم رو مت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اب اس سے دور رہنا۔ نابیہ نے آنکھیں پونچھتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی ایسی ہے تو میں اس سے کبھی بات ہی نہ کرتی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ میں اس کے بھائی سے شادی کر لوں، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو اس کا بھائی مجھے اٹھوا لے گا۔ عائشہ کو اس بات پہ غصہ آیا۔ ایسا کیسے اٹھوا لے گا؟ منہ نہ توڑ دیں گے ہم اس کے بھائی، اور تم اب یہ رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ تنگ کرے یا نایاب تو تم نے مجھے بتانا ہے، میں اس کی پولیس میں کمپلین کریں گے۔ نابیہ کے دکھ میں کمی نہ آئی۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے نا کہ میں کسی کو بتاؤں بھی تو کیا بتاؤں؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عائشہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اس کے گرد باہیں پھیلائیں۔ اچھا بس کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم نے نایاب کو اب مکمل نظر انداز کرنا ہے۔ اگر وہ یونی بھی تمہارے قریب آئے تو تم نے سیدھی اس کی کمپلین کرنی ہے، اور اب چپ ہو جاؤ۔ عائشہ نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ چلو بس گھر چلتے ہیں، کھڑی ہو جاؤ۔ نابیہ ڈھلے اعصاب سے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کوئی لینے آئے گا؟ عائشہ نے پوچھا۔ نابیہ نے گیلی سانس اندر کھینچتے چہرہ رومال سے صاف کیا۔ نہیں، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ وہ دونوں اب کینٹین سے نکل رہی تھی۔ روش پہ چلتی ہوئی وہ دونوں داخلی دروازہ عبور کر چکی تھی تو عائشہ نے ابو کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ لیکچر لینے کا بھی ان دونوں کا دل نہیں تھا۔ نابیہ کا جواب سن کر عائشہ نے کہا، میں چھوڑ دوں گی تمہیں، ابو آنے والے ہیں۔ نابیہ نے سر نہ ہلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں عائشہ، تم پریشان مت ہو، دیکھو سامنے ہی ٹیکسی کھڑی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ عائشہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ پکی بات ہے نا، تم ٹھیک ہو نا؟ نابیہ نے زبردستی سا مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا، پھر وہ ٹیکسی کی جانب بڑھ گئی۔ عائشہ کو بھی اس کے ابو لینے آ گئے تھے۔ وہ دونوں جب وہاں سے چلی گئیں تو یونی کے گیٹ سے نایاب نکلی۔ اس کے تاثر پتھریلے تھے۔ اس نے عائشہ کی گاڑی کو نفرت سے دیکھا اور اپنا موبائل نکالا۔ نابیہ نے سب کچھ اپنی دوست کو بتا دیا ہے۔ بھائی، یہ دونوں مجھے اب پوری یونی میں ذلیل کریں گی، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ دوسری جانب موجود شخص کچھ کہہ رہا تھا، پر نایاب نہ میں سر ہلائے جا رہی تھی، یونی سے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کا دماغ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی بھی وہی سب سوچ رہی تھی جو نابیہ نے اسے کینٹین میں بتایا تھا۔ اس کی نظریں باہر بھاگتے درختوں میں تھیں، پر دماغ میں نابیہ کی آواز باز گشت کر رہی تھی۔ نایاب اور تنظیم دو بہن بھائی ہیں۔ ان کے والدین کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دونوں اپنے ماموں کے گھر رہتے تھے۔ وہاں مومانیوں کا رویہ ان سے بہت برا تھا۔ یہ دونوں بہت مشکل وقت کاٹ کر بڑے ہوئے ہیں۔ تنظیم نے چھوٹی عمر سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا، پر ہر مسئلہ محنت کی کمائی سے حل نہیں ہوتا، اس لیے اس نے کام کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر چوریاں کرنا شروع کر دی۔ اس کی پہلی چوری اس کے اپنے ماموں کے گھر ہی تھی۔ عائشہ کو ابو نے گھر کے دروازے پہ اتارا اور اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ وہ غائب دماغ سے بس سر ہلا کر پلٹ گئی۔ ابو نے اسے تعجب سے دیکھا، پر انہیں دکان سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ بھی اندر داخل ہو گئی تھی اور اس چوری کا ماموں کو بہت جلد پتہ لگ گیا تھا۔ انہوں نے تنظیم کو بہت مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ نایاب اس وقت 15 کی تھی۔ وہ بہت روئی تھی۔ ان دنوں اس کی مومانی کی ایک بہن ان کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ وہ نایاب کے بہت قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ نایاب کو کبھی کبھی اس سے الجھن ہوتی، پر پھر آہستہ آہستہ اسے وہ اپنی ہمدرد لگنے لگی، کیونکہ وہ واحد شخص تھا اس گھر میں جو اس سے محبت سے بات کرتا تھا۔ نایاب تنظیم کے گھر سے نکال دیے جانے کے بعد بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ اکیلی اسٹور میں سویا کرتی تھی۔ پہلے وہاں اس کا بھائی تنظیم بھی ہوتا تھا، پر اب وہ اندھیرے سے ڈرتی پوری رات جاگ کر گزارتی تھی۔ ایک دن وہ رات میں اسٹور میں بیٹھی رو رہی تھی۔ جب اسٹور کا دروازہ بجا وہ ڈر گئی، پر پھر آواز پہچاننے پہ وہ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کی مومانی کی بہن کھڑی تھی جو اس سے عمر میں بڑی تھی۔ اس کی محبت اور شفقت نایاب کا ہر دکھ دور کر دیا کرتی تھی۔ نایاب اس کے گلے لگ گئی۔ اس عورت نے بھی اپنی باہیں اس کے گرد حائل کر لی تھی۔ پھر اس نے نایاب کا ماتھا چوما اور پلٹ کر اسٹور کا دروازہ بند کیا۔ اسٹور میں نیم تاریکی سر اٹھا چکی تھی۔ عائشہ ہواؤں میں چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے آ کر دروازہ بند کیا اور گلے کا دوپٹہ نکال کر بیڈ پہ کتابوں اور پرس سمیت
رکھ دیا اور خود بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی نایاب کی کہانی جو انابیہ نے سنائی تھی گونج رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی سفید جلتا بلب اور کھڑکی سے جھانکتی دھوپ کی کرنیں توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ عورت نایاب کی گال کو چوم کر کہہ رہی تھی، یہ لوگ بہت برے ہیں، خاص کر تمہارے ماموں۔ وہ تمہیں مارتے پیٹتے ہیں، تم پہ ظلم کرتے ہیں اور اپنے مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے دنیا کا کوئی مرد پسند نہیں ہے۔ مجھے ان سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ وہ عورت رکی، نایاب کو دیکھا۔ کیا تمہیں بھی مردوں سے ڈر لگتا ہے؟ اس کے سوال پہ نایاب نے بغیر تعمل سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ عورت مسکرا دی۔ اس نے نایاب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں، یہ مرد بہت برے ہوتے ہیں اور یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ہمیں کبھی محبت اور تحفظ نہیں دیتے، یہ بس ہمیں مارتے پیٹتے ہیں۔ اس نے نایاب کو خود سے جدا کر کے اپنے سامنے کیا۔ جو محبت ایک عورت کو عورت سے مل سکتی ہے وہ یہ مرد کبھی نہیں دے سکتے۔ نایاب اس کی بات بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ اور میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھوں گی۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ نایاب کو وقت لگا یہ جواب دینے میں۔ نیم تاریکی اس عورت کے چہرے پہ رقصاں تھی۔ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ نایاب نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور وہ سب کچھ سوچا جو آج تک اس کے ساتھ ہوا تھا۔ جو کچھ اس کے ماموں نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہ تکلیف اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی اور اس کی روح لرز گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ہاں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے بھی ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس عورت کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کی گردن پہ اپنے ہونٹ رکھ رہی تھی۔ نایاب اس کے لمس سے پہلی بار آشنا نہیں ہو رہی تھی۔ یہ لمس اب اس کے لیے پرانا ہو چکا تھا اور وہ اس لمس کی عادی بھی ہو چکی تھی۔ عائشہ کے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ سب تصور کرنا ہی اس کے حواس چھل کر رہا تھا۔ اسے سوچ کر گھن آ رہی تھی۔ نایاب اور اس عورت کی محبت تب تک چلی جب تک نایاب اپنے ماموں کے ساتھ رہی۔ پھر ایک دن اس کی مومانی کی بہن وہاں سے چلی گئی۔ نایاب بہت روئی، وہ عورت بھی بہت روئی، پر ان کے پاس رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نایاب کے لیے اس کا چلے جانا کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ نایاب کے لیے اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تنظیم ایک دن واپس آیا اور نایاب کو لڑ جھگڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ ایک چھوٹا خستہ حال مکان میں رہتا تھا۔ نشے کی عادت اور چوری کی لت اس کی رگوں میں بس گئی تھی، پر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے اور نایاب بھی بڑی ہو گئی۔ اس کا بھائی اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ نایاب پہ بہت توجہ دیتا تھا۔ اس کے لیے نایاب کی بات بہت معتبر ہوتی تھی۔ نایاب اس کے گھر میں آنے اور وقت گزر جانے کے بعد بھی اپنے اندر کا خالی پن نہ مٹا سکی۔ اسے مردوں سے ابھی بھی اتنا ہی خوف آتا تھا۔ وہ اس وقت کالج جاتی تھی، وہاں اس کی دوست ایک دوسری لڑکی سے ہوئی جس کے قریب آنے میں نایاب نے بہت جلدی کی اور اسے کھو دیا۔ اس دن اس نے پہلی بار اپنی نس کاٹی تھی۔ وہ اس لڑکی کے بغیر مر جانا چاہتی تھی۔ وہ بچ تو گئی تھی، پر تنظیم کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہن ایک لڑکی کے چھوڑ جانے پہ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے نایاب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب تک نایاب بھی اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا ہے اور اسے کہاں سے محبت چاہیے۔ کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی عائشہ کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی تھی۔ نایاب اپنے بھائی کے سامنے بیٹھی اسے بتا رہی تھی کہ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، اسے اپنے جیسی ہی لڑکیوں سے محبت ہے۔ وہ لڑکوں کو پسند نہیں کرتی، وہ ایک لیسبین ہے۔ اس کا بھائی اتنا پڑھا لکھا تو نہ تھا، پر جو نایاب نے کہا جس میں نایاب خوش ہے وہ اسی میں خوش رہے گا۔ اس نے نایاب کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں نایاب کی ہم جنس پرستی کو یہاں سے ہوا ملی تھی۔ پھر کالج میں وہ لڑکیوں سے دوستی کرتی، انہیں اپنے گھر بلاتی اور انہیں وہی سب کرنے پہ مجبور کرتی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ کبھی انہیں محبت کی قسم دیتی تو کبھی ان پہ کیے جانے والے احسان کو وہ جتاتی۔ کچھ لڑکیاں اس کے ساتھ خوش بھی رہتی تھیں۔ انہیں نایاب کے دیے جانے والے مہنگے تحفے اور قربت وقتی طور پہ اچھی لگتی تھی، پر یہ تعلق ایک حد تک ساتھ رہتے تھے۔ پھر یہ لڑکیاں بھی ایسی ہی فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں پہ مردوں کا ہولڈ حد سے زیادہ ہوتا تھا، جہاں انہیں آزادی کم ملتی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے سانس گہرے تھے۔ عائشہ اپنے ذہن سے وہ سب نہیں نکال پا رہی تھی۔ نایاب جب یونی آنے لگی تو اس کی ملاقات انابیہ سے ہوئی اور انابیہ نے اسے دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی۔ وہ خود سے ہی انابیہ کے قریب قریب رہنے لگی۔ انابیہ ان لوگوں میں سے تھی جو کسی کی توجہ کو نظر انداز کر کے انہیں دکھ نہیں دیتے۔
وہ محبت کا جواب محبت سے دینے والی لڑکی تھی۔ نیاب نے انابیہ کا نمبر لے لیا۔ وہ دن رات اسے میسیجز کرتی، اس سے یونین میں ملتی، کبھی ان کے گھر آ جاتی۔ وہ انابیہ کو بھی اپنے گھر آنے کا کہتی تھی، پر وہ سہولت سے انکار کر دیتی۔ نیاب اسے دوسرے لڑکیوں کے ساتھ دیکھتی تو اس سے ناراض ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا دشمن عائشہ بن گئی تھی، جو انابیہ کے نیاب سے زیادہ قریب تھی، اور جب نیاب نے انابیہ کو عائشہ سے دور رہنے کا کہا تو انابیہ چڑ گئی۔ اسے نیاب سے ہی بات کرنا بند کر دی، جو نیاب سے برداشت نہ ہوا، اور وہ اسے منانے کی غرض سے اس کے گھر آئی تھی۔ انابیہ مان بھی گئی تھی، اور تبھی موقع دیکھ کر نیاب نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔